نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ حج کی آیت نمبر 18 تا آیت نمبر 22۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے علاوہ زمین اور آسمان کی دوسری چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو ہمیشہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرتی ہیں اور اللہ کے حکم کی پابند ہیں۔ ارشاد فرمایا الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی کیا یہ بات آپ کے علم میں نہیں آئی، اور اگر نہیں ہے تو اب یہ بات آپ کے علم میں آ جانی چاہیے کہ ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ آسمانوں میں اللہ کے فرشتے ہیں یا جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتی ہے۔ اسی طرح زمین اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں بھی موجود ہیں سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ انسانوں کا سجدہ تو اپنے اختیار اور شعور کے ساتھ پاکیزگی کی حالت میں اللہ کے سامنے ہوتا ہے، مگر باقی چیزوں کے جو سجدہ ہے اس سے کیا مراد لی جا سکتی ہے، جبکہ ان میں سے ہر چیز اپنی اپنی حالت پر قائم رہتی ہے ہمیشہ، اور انہیں کبھی اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو مفسرین کرام دو قسم کے خیالات یہاں پر اپنے بیان کرتے ہیں۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ مذکورہ اشیاء، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا ذکر ہوا ان چیزوں کا سجدہ انسانوں کے سجدہ کے مطابق نہیں ہوتا جو اختیار اور اپنے شعور کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلکہ ان کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ سجدہ تسخیری ہوتا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے اور جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں پیدا کیا ہے اور جس کام کے لیے انہیں تسخیر کر رکھا ہے یا جس کام پر لگا دیا ہے، وہ اس کام میں مسلسل لگے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کی مکمل تعمیل کر رہے ہیں، اور یہی ان کا سجدہ ہے۔ جبکہ دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان چیزوں کا سجدہ انسانوں جیسا شعوری سجدہ نہیں ہوتا، مگر اپنے اپنے درجے کے مطابق وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، مگر ان کے شعور کا مرتبہ ہماری سوچ، ہماری سمجھ اور ہماری فہم و ادراک سے بالا تر ہے۔ ان کے سجدے کو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے اور پہچانتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرتی ہیں مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں وہ کس انداز سے اللہ کی حمد کے ترانے گاتے ہیں۔
تو اسی طرح ہر چیز کا سجدہ کرنا بھی اس کی حالت اور اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے، مگر ہم اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے۔ بعض علماء اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی روح اور ایک حد تک شعور ہوتا ہے، اگرچہ یہ انسان کی طرح مکلف نہیں ہے مگر شعور سے خالی نہیں ہے، اور اسی شعور کے ساتھ سجدہ ریز ہوتی ہے۔ سورج کے سجدہ کا ذکر تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ سورج اب کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو قریب ہے غروب ہونے کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز یہی کیفیت ہوتی ہے کہ سورج عرش الہی کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ رب العزت سے اجازت طلب کرتا ہے تاکہ اپنی منزل کو، اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔ اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو پھر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت سخت ناراضگی کی حالت میں ہوں گے، جب سورج سجدہ کرنے کے بعد اجازت طلب کرے گا کہ تو حکم اسے دیا جائے گا کہ اپنی چال کو پلٹ دو، یعنی اپنی حرکت کو الٹا کر دو، اور مغرب کے بجائے مشرق کی طرف، پہلے تم مشرق سے مغرب کی طرف چلا کرتے تھے تو اب مغرب سے مشرق کی طرف چل دو۔ تو فرمایا کہ یہ بڑا دہشتناک دن ہوگا، سورج نصف النہار تک آئے گا اور یہ دیکھ کر ساری دنیا دہشت زدہ ہو جائے گی، یہ قیامت کی نشانی ہوگی، اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو بہرطور اس حدیث شریف میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح چاند، پہاڑ اور درختوں میں بھی کسی حد تک شعور پایا جاتا ہے، مگر ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ بعض اوقات پروردگار عالم معجزانہ طور پر ان چیزوں کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابتدائی نبوت کے قریبی دنوں میں ایک پتھر کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ فرمایا کہ میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ احد پہاڑ کے قریب سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہے، اور احد پہاڑ ایسا ہے یحبنا ونحبہ، کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور مشہور حدیث ہے جسے تقریباً مسلمان جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر بننے سے پہلے کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر تیار ہو گیا تو آپ نے اس تنے کو چھوڑ دیا، اس پر اس تنے میں سے بے اختیار رونے کی آواز سنی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بے جان چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ کائنات کی تمام چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ٹھہر چکا ہے۔ ایسے لوگ کفر، شرک اور نافرمانی میں مبتلا رہے، اللہ کے سامنے کبھی عاجزی کے اظہار اور سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو ایسے لوگ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ یعنی انسانوں کے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ نے اپنے اللہ کی عبادت کر کے، اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کر کے اور سجدہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا، جبکہ دوسرا گروہ وہ جس نے سجدہ سے انکار کر کے جہنم کا عذاب خرید لیا۔ قرآن حکیم میں 14 مقامات ایسے ہیں جن کو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اس صورت یعنی صورت حج میں ایک مقام یہ ہے، اور دوسرا صورت کے آخری رکوع میں ہے۔ تو چونکہ یہ آیت سجدہ ہے لہٰذا اب تمام پر سجدہ لازم ہو جاتا ہے، سننے والوں پر بھی اور پڑھنے والوں پر بھی۔ سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں: کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا۔ اگر سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت اور زوال کے وقت سجدہ کیا جائے گا تو ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ان 3 اوقات میں نماز، سجدہ تلاوت
جنازہ کوئی چیز جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے، ذکر کیا جا سکتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر نماز فرض ہے تو اس کو قضا کیا جا سکتا ہے، قضا نماز اگر باقی ہے تو، اور اگر اس وقت جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں قضا نمازیں ہیں تو وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ سجدہ تلاوت واجب ہے، اس کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ آیت چونکہ آیت سجدہ ہے تو اس لیے سننے کے بعد سجدہ تلاوت ادا کر لیا جائے، اور اگر اس وقت وضو نہیں ہے تو اس کو یاد رکھ لیا جائے، جب نماز کا وقت آئے تو اس وقت سجدہ کر لیا جائے۔ اور سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے، 3، 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر انسان بیٹھ جائے۔ اس میں نہ التحیات پڑھنی ہے اور نہ ہی دائیں بائیں سلام پھرنا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، مثلا ایک جگہ بیٹھے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں جو سجدے والی جو آیت ہے، تو اس آیت کو آپ نے کئی بار پڑھ لیا ہے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے، تو سجدہ ایک ہی واجب ہوگا۔ ہاں اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ نے اس آیت کو پڑھا اور پھر اٹھ کر وہاں دوسری جگہ چلے گئے، وہاں جا کر آیت پڑھی دوبارہ وہی، تو پھر وہاں پڑھی جانے والی آیت کا الگ سجدہ ہوگا، اور یہاں پر بیٹھ کر جو پڑھی تھی اس کا سجدہ الگ سے واجب ہوگا۔ ایک ہی جگہ بیٹھ کر جتنی بار بھی پڑھیں یا سنیں ایک ہی سجدہ ادا کرنا ہوگا۔ تو فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ مَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اسی شخص کو کرتے ہیں جو ذلت کے واقعی قابل ہوتا ہے، ورنہ پروردگار عالم تو رحیم و کریم ہے۔ مگر جو خود کو ذلت آمیز امور کی طرف لے جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ہم ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ یعنی غلط راستے پر کوئی جانا چاہتا ہے تو ہم اس سے توفیق سلب نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتے، مگر جو شخص خود ہی جانا چاہے تو اس کو زبردستی روکتے بھی نہیں ہیں۔ تو فرمایا ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ جب وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی ذات اس کو ذلت سے نکال نہیں سکتی۔ آگے ارشاد فرمایا ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو دعوے دار ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا ہے اپنے پروردگار کی توحید کے بارے میں، یعنی ایک گروہ توحید کو مانتا ہے اور دوسرا انکار کرتا ہے۔ ان دونوں کا جزائے عمل اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے گھٹنے ٹیک کر عرض کروں گا۔ جنگ بدر کے موقع پر ایک طرف حضرت علی اور حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہم یہ مسلمان تھے، اور دوسری طرف عتبہ، شیبہ اور ولید یہ کافر تھے۔ یہ سارے کے سارے ایک ہی برادری اور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مگر کفر و اسلام کی وجہ سے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے، تو ان میں سے تینوں کافر مارے گئے اور ایک مومن یعنی حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر شہید ہوئے۔ تو اس واقعہ کے تناظر میں حضرت علی کہتے ہیں میں اللہ رب العزت کے سامنے عرض کروں گا کہ میرے پروردگار ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے کہ یہ کافر ہمارے مقابلے میں کیوں آئے تھے، جبکہ ہم تو آپ کی توحید کو مانتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے متعلق اس دن فیصلہ ہوگا، ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی توحید پر کاربند ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کفر اور شرک پر اڑا ہوا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوگا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے۔ یہ کپڑے ایسے خام مال سے تیار شدہ ہوں گے جو فوراً آگ پکڑ لے، گویا انہیں آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو نوحہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ قیامت والے دن ان کے لباس گندھک کے ہوں گے جو ذرا سے اشارے سے بھی فوراً آگ پکڑ لیں گے، اور ایسے ہی کافروں کی بھی لباس اسی طرح کے ہوں گے۔ اس کے علاوہ فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، اور اگر وہ اس کا ایک گھونٹ پی لیں گے یسہر بہ ما فی بطونہم، تو جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اسے پگھلا کر باہر نکال دے گا، والجلود، اور ان کی کھالوں کو بھی جلا ڈالے گا۔ اور سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری پہنا دی جائے گی، اسی طرح کافروں کی کھالیں ہمیشہ جلتی رہیں گی۔ فرمایا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، ان کے ساتھ انہیں مارا جائے گا۔ اور بعض حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اس ہتھوڑے کی ضرب اتنی شدید ہوگی کہ ساری کائنات مل کر بھی ایک ضرب برداشت نہ کر سکے۔ فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب بھی کفار و مشرکین اس دوزخ سے غم و پریشانی کی وجہ سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اعیدوا فیہا، تو وہ اسی میں واپس لوٹا دیے جائیں گے، ہتھوڑے مار مار کر انہیں دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا اور وہاں سے نکلنے کی صورت نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما ہم بخارجین من النار، ایسے لوگ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، انہیں ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا ہوگا، اور پھر ان سے کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ تم دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، دنیا میں اکڑ دکھاتے تھے، کفر اور شرک پر اڑے رہے، توحید کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ کے پیغمبروں کی بات کو تسلیم نہیں کیا، کفر کے پروگرام پر عمل بھی کیا اور کفر کے پروگرام کو غالب بھی کرنا چاہتے تھے۔ تمہارے عقیدے اور عمل کا یہی بدلہ ہے، اب یہ بھگتو تم، اور اللہ نے جو تمہارے لیے سزا مقرر کر رکھی ہے اب اس سزا کو جھیلتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی سزاؤں سے عذابوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العزت ان اعمال سے بھی ہمیں بچائیں جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔